پروگرام ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ہماری مسلم بہنیں یا ہمارے مسلم بھائی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو وہاں پر بعض مرتبہ گانے اور گانے کے ساتھ ان پہ ڈانس کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی یا ہماری مسلم بہنیں بھی شریک ہوتی ہیں بعض مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں، کیا قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ غیروں کے سامنے تھرکو، غیروں کے سامنے رقص و سرور، اور والدین اس پہ کچھ نہیں کہتے ہیں کہ چلو اسکول کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن ان بچوں کی تو پکڑ ہوگی، والدین کی بھی پکڑ ہوگی، آپ اجازت دے رہے ہیں؟ وہ غیرت پھر انسان کہتا ہے کہ بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، پریشانی ہیں، آفات ہیں۔ اللہ نے اصول فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کر کے رکھے گا، اور اگر تم نے اس کے اندر کوتاہی کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے، تم نہ صحیح کوئی اور صحیح، وہ نہ صحیح پھر کوئی اور صحیح۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اور آپ رب کے محتاج ہیں۔ ہمیں اسلام کی قدر و قیمت، دین کی قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ وراثت میں مل گیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ایمان والے کے گھر کے اندر، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہو گئے اور ہم ایمان والے ہو گئے۔ ایمان کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جو ایمان لے کر کے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ان کا باپ ان سے ناراض ہے یا ان کا بھائی ان سے ناراض ہے، وہ گھر سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے کہ تو نے کیوں دین چھوڑ دیا، پھر وہ اس دین کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، اس سے ایمان کی قدر پوچھو۔ آج ہم ذرا سی پارٹیوں کے لیے، پروگراموں کے لیے اپنے ایمان کو یوں بیچ سے پھر رہے ہیں جیسے کہ ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے صاف اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں ہر کسی کی مغفرت کر دوں گا۔ بے نمازی ہو، میرا رحم جب میرے دریائے رحمت جوش میں آئے، ہو سکتا ہے میں اس بے نمازی کی بھی معاف کر دوں، جبکہ نماز سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اول درجہ نماز کا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، من دون ذالک من یشاء، اس کے علاوہ ہر چیز کی مغفرت فرما دے سکتا ہوں، اس کے اندر نماز بھی داخل ہے، لیکن فرمایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے میرے یہاں پر۔ اور ہم ذرا سی چیزوں کے اندر اپنے ایمان کا یوں سودا کرتے پھرتے ہیں ایسے ایمان کوئی 2 ٹکے کی چیز ہو۔ پھر ہمارے شکوے شکایت کہ ہم پریشان، اس رب کو یوں چھوڑ کر کے، نافرمانیاں کر کے ہم سکون میں رہ سکتے ہیں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ماڈرن طریقہ ہے، نئی ایجاد کردہ ہے، اس پر چل کے ترقی پا جائیں۔ کبھی ترقی نہیں پائی جا سکتی ہے، وہ سوائے عیاشی کے علاوہ کسی اور چیزوں کی طرف نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو، جب اسلام آیا ہندوستان کے اندر عورتوں کو جلایا جاتا تھا، مرد کا انتقال ہو جاتا تھا، عورت کو ساتھ میں جلایا جاتا تھا، ستی پرتا کہتے ہیں جس کو۔ یورپ کے اندر، UK US کے اندر وچ ہنٹنگ کے نام پر عورتوں کو مارا جاتا تھا۔ اسلام لے کر کے آیا عورتوں کے حقوق۔ عرب کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کے اندر۔ اسلام نے سکھلائی تہذیب کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام نے بتلائی یہ چیز کہ عورتوں کس طریقے سے پرورش کرنی ہے، ایک بیٹی ہے تو وہ کس طریقے سے رہے گی، ایک بیوی ہے تو کس طریقے سے رہے گی، جب وہ ماں بن جائے تو وہ کس طریقے سے رہے گی، اور ماں کی کیا مقام دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب وہ ماں بن جائے تو بیٹوں کی اجازت نہیں ہے اس کے سامنے زبان درازی کرنے کی۔ یہ مقام اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی اولاد ہو، بیٹیاں ہوں، وہ اگر ان کی پرورش کر کے 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، بعض روایت میں 1 بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، 1 بیٹی ہو جس تربیت کرے، اس کی شادی کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ یہ مقام اسلام نے دیا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قدیم ہے، قدامت پرست ہے، وہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ عورتوں کو باہر لے کر کے آؤ، نوکریوں پر لے کر کے آؤ، جابس کے اندر لے کر کے آؤ، ڈرائیونگ کے اندر لے کر آؤ، ہوٹلوں میں لے کر کے آؤ، ویٹر کے کام کرواؤ۔ تو میرے بھائیوں، اور ہم مسلمان قوم غیروں کی تہذیب کو یوں فالو، اندھے بن کر اسلام کا کوئی مسئلہ بتائے تو انسان غور و خوض کرتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، فلاں 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 فلاں، لیکن غیروں کی تہذیب کو ایسے اندھے بن کر ان کی تقلید کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی عزت گویا کہ بیچ کھائی ہے اس طریقے سے۔ بات یقیناً کڑوی ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اپنے ایمان پہ سودا نہیں کر سکتے، اپنے کلچر اسلامی تہذیب پہ سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی ہم سے کہتا بھی نہیں، ہم خود چلے ہوئے ہیں، ہم خود آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ایمان کی دھجیاں اڑانے کے لیے، اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، وہ تعلیم، وہ سوسائٹی، وہ تہذیب، وہ ترقی جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا جائے، جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، لعنت ہے ایسی تہذیب پر اور ایسی ترقی پر اور ایسی ایجوکیشن پر۔
ایجوکیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آزادی دی جائے، تعلیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے اندر کھڑے اتریں، سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن وہ ایجوکیشن اگر ہمیں اندھوکتی کی طرف لے جاتی ہے تو دفع کرو اسی ایجوکیشن کو۔ کل اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا ہائی اسکول کرایا کہ نہیں کرایا، اللہ کل آپ سے قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا، اللہ کل قیامت میں یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مسلمان بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، آپ نے میری توحید سکھلائی تھی کہ نہیں سکھلائی تھی، آپ نے پیغمبر کی تعلیمات سکھلائی تھی نہیں سکھلائی تھی۔ کل قیامت میں والدین سے یہ سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص چرواہے کی طرح ہے، جس چرواہا جاتا ہے نا چرانے کے لیے جنگلوں کے اندر بھیڑ بکریاں، جب شام کو لوٹ کر کے آتا ہے تو مالک پوچھتا ہے ایک بھی کم تو نہیں ہے، صحیح سے چرا کے لائے ہو، دیکھ ریکھ برابر کی ہے۔ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا والدین سے اپنی اولاد کے بارے میں، بڑے سے چھوٹے کے بارے میں، کہ تم نے کیا تربیت دی ہے، تم نے کیا بتلایا ہے، تم نے کیا سکھلایا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کہ ہمارے بچے مشرکانہ رسم و رواج میں شریک ہوتے رہے اور ہم آنکھوں سے دیکھتے رہے، ہم نے کبھی ٹوکا تک نہیں، صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایک اصول بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور رہی بات کہ انسان کی پریشانی کی، تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے کہا انسان کو ہم نے آزمائش پریشانیوں کے اندر پیدا کیا ہے، یقیناً پریشانیاں آئیں گی، تو اللہ نے پریشانیوں میں اور آزمائش میں پیدا کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ہم ہر 24 گھنٹے ہمارا لمحہ خوشی عیش و عشرت کے اندر گزرے؟ نہیں گزرتا، وہ جنت کی صفت ہے جہاں پر کچھ بھی لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جہاں پر کچھ بھی غلط چیز سننے کو نہیں ملے گی، کوئی بکواس سننے کو نہیں ملے گی۔ دنیا کی صفت تو یہ ہے، اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کیسا نقشہ کھینچا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ دنیا کا منافع بہت زیادہ قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آخرت کب ہے؟ جب انسان کی آنکھ مس جائے، اور آنکھ کب مستی ہے؟ قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی جب وقت مکمل ہو جائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں موت کب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا جواب ہے ہمارے پاس، کیا تیاری ہے ہماری؟ دنیا کی تیاری تو ہماری ایسی ہے کہ 50 سال بھی زندہ رہ جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے، گھر بار بنا لیا، بچے پال لیے، ان کی تربیت کر دی۔ میرے بھائیوں، میں ایجوکیشن کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ پڑھائیں، لیکن ان پر نظر رکھیں کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر شریک نہ ہوں، بھلے ان کے مارکس کٹ جائیں چلے گا، صرف پاس ہو جائیں چلے گا، فیل بھی ہو جائیں چلے گا، لیکن ایسے رسم و رواج کے اندر شریک ہونا جو ہمارے ایمان پر چوٹ پہنچاتے ہوں، اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہو، قطعاً اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی سننے میں آتا ہے، میں اصل بریلی کا رہنے والا ہوں، یو پی سے، سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے کوئی مسئلہ نہیں، مولوی تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام کہنے کا ہے، ہم کہہ کے چلے جائیں گے، ہم سے بعض پرسی صرف اتنی ہوگی کہ آپ نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ پیغمبر کی صفت اللہ نے یہی بیان کی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ ان کو بتلا دیجئے، آپ ان کو سمجھا دیجئے، آپ ان کو باخبر کر دیجئے، اور آپ صرف باخبر کرنے والے ہیں، اطلاع دینے والے ہیں، بتلانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر مسلط بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ ان کو نہیں سدھار سکتے جب تک یہ خود اپنے اندر سے نہ چاہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی مرضی کے چاہے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ پھر انسان اپنی زندگی کے اندر کیسے تبدیلی لائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کرے۔ ایک بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتلائیں، آخر ہم آخرت کے حساب سے کامیاب کیسے، ہمیں بتلائیں نجات کس چیز میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے۔ امسک لسان علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو سب سے پہلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، ایک بات کہوں کہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں وفات ہے۔ بہت سے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر طنز و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے لوگ جن کی اپنی نمازیں درست نہیں ہیں، وہ صحابی رسول پر طنز و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، خیر وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دینداروں سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اسلام کے تئیں، دین کے تئیں، اماموں کے تئیں، عالموں کے تئیں، اور آپ سے کوئی بڑا آپ کا بھائی ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ بڑے بھائی کو حدیث کے اندر والدین کا درجہ دیا گیا ہے۔ بعض مطلب بڑا بھائی کچھ کہتے، چھوٹے والے کے نخرے بہت بڑھ جاتے ہیں کہ مجھے کیسے کہہ دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا قصاص کا حق جب اگر باپ موجود نہیں ہے تو بڑے بھائی کو قصاص کا حق ہے، قصاص کا حق اتنا بڑا درجہ بڑے بھائی کا ہے۔ تو فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھروں کی وسعتوں میں قید ہو جاؤ۔ زمانہ فتنوں کا ہو تو باہر محفلوں کے اندر اور ادھر ادھر گپ شپ کے اندر لگنے سے بہتر یہ ہے مسجد میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو، خالی وقت ہو اپنے گھر آ جاؤ، اپنے اہل و عیال کے اندر وقت لگاؤ۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کی وسعتوں میں قید ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی نافرمانیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر رب کے سامنے روتے رہو، رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہو اور رب سے توبہ کرتے رہو۔ اور ایک عجیب دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھنا، اے باری تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تیرا ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کمال تیرا ہے، تیرا فضل، تیرا رحم ہے، ہم ایمان پر آج جمے ہوئے ہیں۔ تو رب سے اپنے ایمان کے بارے میں مانگتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دور ایسا بھی آئے گا رات میں سو ایمان کی حالت میں، صبح ایمان ختم۔ سنا ہوگا فضائل اعمال کے اندر اور ایسی منتخب حدیث دوسری کسی کتاب کے اندر آپ نے، صبح کی ایمان کی حالت میں، شام تک زبان سے ایسی باتیں نکلی ایمان ختم۔ ایسا ہی دور، بالکل ایسا ہی دور چل رہا، باہر نکل کے بیٹھو، کوئی کسی بات پہ اعتراض، کسی بات پہ سوال، کبھی دین پہ، کبھی علماء پہ، کبھی اولیاء پہ، کبھی کسی پہ، کبھی صحابہ کرام پہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب خرافات کا ماحول ہو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا امیر معاویہ کے بعد، آپ سے نہیں، آپ سے یہ پوچھے گا پہلے آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے، آپ کی نمازوں کا لیول کیا ہے، پھر اس کے بعد میں صحابہ کے بارے میں تم نے زبان درازی تو نہیں کی ہے، یہ پوچھ ہوگی آپ سے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر رہو، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ رہو اور روتے رہا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کی قدر کریں اور اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اپنے بچوں پر تھوڑی سی نظر اس طریقے سے رکھیں کہ کہیں ایسی چیزوں کے اندر تو شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور بچوں سے بھی کہوں گا والدین کا بڑا مقام ہے، جب وہ کسی چیز سے روکا کریں ان کی بات کو مانیں، ورنہ آپ خون کے آنسو آگے چل کے روئیں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہی والدین، یہی بڑا بھائی، یہی آپ کے جو بھی ذمہ دار چچا تایا ہیں، یہ آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔